ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی جبار صاحب, وہ آپ نے کالر کا کویشچن سنا کہ وہ پیرنٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, پیرنٹس بار بار کرتے ہیں لیکن ان کو ویزا نہیں ملتا, کیا کہیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لگتا ہے کمپلیکیٹڈ کیس ہے. ایک آج 2 منٹ میں جواب نہیں دے سکتا ہوں. میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ سب کاغذات لے کے وکیل کے پاس جائے, کسی امیگریشن کے وکیل کے پاس. وہ وکیل ایمبیسڈر اور سب کے ساتھ بات کر سکتا ہے. اچھا, لیکن وکیل کے تھرو, پھر وکیل کو پوری تفصیلات بتائیں تو اس کے بعد ہی, کیونکہ آپ اتنے چھوٹے اس پر ٹائم پہ اس کا جواب جو ہے درست نہیں دے پائیں گے, کیونکہ ڈیٹیلز پوری نہیں. سلیم صاحب ہیں فلوریڈا سے, ان کی کال لے رہے تھے. جی سلیم صاحب, یو آر آن ایئر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں فلوریڈا میں کافی عرصے سے رہ رہا ہوں, تو میں ہر سال تقریباً 9/11 کے بعد پاکستان جاتا ہوں 1-2 بار. میرا سوال یہی تھا کہ مجھے اللہ کے شکر سے ابھی تک انہوں نے کبھی ایئرپورٹ پر رکھا نہیں, اندر ویلکم بیک ہوم ہی کہتے ہیں. لیکن یہ کئی ایئرپورٹ ہیں, جس طرح JFK ہوا, شکاگو کا ہوا, اور یہ لاس اینجلس کا ہوا. تو ادھر یہ کیوں پاکستانیوں کو جو US سٹیزن بھی ہوتے ہیں ان کو کیوں بٹھا لیتے؟ میں آپ کا جواب. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. Why only at JFK? Because of high traffic? I think it's everywhere. It's not just JFK. ہاں, ہر جگہ ہوگا. JFK میں شاید زیادہ, کیونکہ JFK is one of the busiest airports. جی ہاں, جی ہاں. تو اٹلانٹا بھی میں کافی ہوتا ہے. اٹلانٹا از the busiest airport in the world. Right. تو وہاں ہوتے ہیں, مگر جب یہ مایامی میں رہتا ہے تو اٹلانٹا کا کیا خبر ہے, he won't know. So it happens in every airport. It just thing is nobody says anything, nobody complains, so nobody knows. Right. ٹھیک. میں آپ جو ہے مختلف کیسز کرتے ہیں, آپ کے پاس طلاقوں کے کیسز بھی آتے ہیں. I want to know کہ ہماری کمیونٹی میں کیا طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے, کم ہو رہی ہے, کیا صورتحال ہے؟ ہماری کمیونٹی میں ڈیورس بڑھ رہے ہیں. ہاں, میں نے دیکھا ہے لاسٹ 3-4 years جو کیسز میرے پاس آتے ہیں ڈبل ہو گئے. تو یہ وجہ 2-3 وجہ ہوتے ہیں. ایک کہ اکانومی کی وجہ سے پیسے کم ہوتے ہیں, تو فیملی میں فائٹنگ ہوتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے, یہ وہ. اور یہاں امریکہ میں ڈیورس ایزی ہے. ٹھیک ہے. جاوید صاحب ہے ورجینیا سے, ان کی کال لے رہتے ہیں. جی جاوید, یو آر آن ایئر. ہاں جی, السلام علیکم جی. میں جاوید اکرام شیخ بول رہا ہوں ورجینیا سے. جی جی, وعلیکم. تو جو موضوع آپ آج ڈسکس کر رہے ہیں, جی جی, میں سمجھتا ہوں کہ اسے جنرلائز نہیں کرنا چاہیے. یہ پرٹیکولر کیسز کے ہوتے ہیں جن کے کوئی خاص وجوہات ہوں یا ٹیکنیکل ہوں. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جس ملک میں یا امریکہ کی بات ہم کر رہے ہیں, یہاں پہ کوئی 80 سے زیادہ قسم کی نیشنلٹیز آباد ہیں, اور رول آف لا ہے, ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, ان کو اپنے معاشرے اور اپنے تہذیب اور تمدن کے مطابق زندہ رہنے کی تمام سہولتیں موجود ہیں, اگر وہ آئین کو پامال نہ کریں. تو باقی 9/11 کے بعد یقیناً ہوا ہے کہ ہمارا جو فارنرز کا یا خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہمارا امپریشن یا امیج خراب ہوا ہے ضرور, اور اس کی وجہ سے وہ اگر کچھ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا ہمیں کوئی سزا دی جا رہی ہے یا ہمیں کوئی کسی کمپلیکس میں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کوئی بالکل ویری ویل سیڈ آپ نے. اور ان کا میں 22 سال سے یہاں رہ رہا ہوں امریکہ میں, اور میرا کوئی آج تک اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا. میرے بچے بھی ہیں یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے آپ کا. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ان کا جو نقطہ تھا اٹس ویری ویلڈ پوائنٹ کہ دیکھیں ہم بھی یہاں پر جب بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں, بیسیکلی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی اس پر بولے اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور پلس کمیونٹی کے اندر وہ تحریک پیدا کریں کہ جس میں وہ نمبر 1 زیادہ اچھے امریکی بنیں, کیونکہ دس از دا کنٹری آف دیئر چوائس. اگر پاکستان کنٹری آف برتھ ہے تو دس از کنٹری آف چوائس. ہمیں کسی نے زور پر امریکی نہیں بنایا, ہم خود یہاں آئے اینڈ وی بیکیم امریکنس. سو ہم اس کا پورا رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی لا کی بھی. تو وہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھائے, آئی تھنک دوز ور ویری ویلڈ پوائنٹس. کمال صاحب ہیں کیلیفورنیا سے. جی کمال, یو آر آن ایئر. کمار صاحب, یو آر آن ایئر. کمار, آئی ایم سوری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, السلام علیکم. میں نعمت بات کر رہا ہوں. جی بھائی السلام. لاس ویگس کیلیفورنیا سے میں بات کر رہا ہوں. جی جی. اور میرا کوشچن یہ ہے کہ میری سسٹر, میرا برادر لا اور ان کا بچہ چھوٹا, وہ علاج کے لیے ان کا چھوٹا بچہ علاج کے لیے یہاں پہ آئے تھے 4 سال پہلے,
اور ان کا علاج ابھی تک ہو رہا ہے. ڈاکٹر کو جو ہے لیٹر لکھ کے دیتا ہے, ان کی جو ہے ویزا بڑھتی رہتی ہے. تو 4 سال ہو گئے ہیں, ابھی ویزا ان کی تو بڑھی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کوشچن میرا ہے کہ کس طریقے سے وہ بیچارے سروائیو کر سکیں یہاں پہ, کہ ایسی کوئی لیگل کوئی پوائنٹ ہو جن پہ وہ کچھ کام کر سکیں اور کچھ ان کو اتنا معاوضہ ملے جو کہ اپنا کچھ گزر سفر. ابھی ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ آئیڈیا ہو تو پلیز برائے مہربانی. ابھی ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ابھی ان کا جو اسٹیٹس ہے وہاں پہ جو آئے تھے وہاں سے وہ B2 ویزا پہ آئے تھے. B2 ویزا پہ آئے تھے. ان کو جو ویزا ملی تھی وہاں سے پاکستان سے, وہ چھوٹے بچے کی وجہ سے ملی تھی کہ وہ علاج یہاں پہ علاج کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ ویزا ابھی بھی ویلڈ ہے؟ لیٹر لکھ کے دیا تھا. ٹھیک ہے, ویزا ویلڈ ہے ابھی؟ ادھر آ جائے تو ہم اس کو ویزا دیتے ہیں, آپ بھلے یہاں پہ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہلو, جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ آن گوئنگ ہے تو وکیل کے پاس جا کے بتاؤ کہ یہ ٹریٹمنٹ آن گوئنگ ہے, تو وکیل شاید کر سکے. یعنی پاسبل ہے؟ پاسبل ہے. اگر آپ مطلب کہ جو کاغذات ہیں اپنے علاج کے پورا ریکارڈ ان کو دیں تو یہ پاسبل ہے. ہاں, وکیل کے پاس سب لے جاؤ. جب ویزا آئے تھے تو وہ پاسپورٹ, سب ڈاکیومنٹیشن اور میڈیکل ڈاکٹر کا بھی ریکارڈ ہے. میڈیکل ڈاکٹر کا بھی آن گوئنگ ٹریٹمنٹ اس میں لکھنا ہونا چاہیے کہ آن گوئنگ ٹریٹمنٹ ہے, یعنی ڈاکٹر سے آپ کو لیٹر چاہیے. ڈاکٹر سے لیٹر. ٹھیک ہے, تو وکیل کے پاس لے جاؤ, وکیل کچھ دیکھے گا تو پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. سمیر صاحب ہے میری لینڈ سے. سمیر صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. جی سمیر, یو آر آن ایئر. ہیلو سمیر, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن یہ تھا, میں 91 سے ادھر ہوں امریکہ میں. میرا CS1 لولا کا کیس تھا, وہ یہ جبار صاحب جانتے ہیں, اس کیس کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو وہ ڈنائی ہو گیا تھا لانگ ٹائم اگو. اس کے بعد میں بس چپ ہو کے بیٹھ گیا. 20 سال ہو گئے ادھر. پھر 2001 میں میں نے اپنی وائف کو اسپانسر کروایا. شی از بین ہیئر آلموسٹ 14 ایئرز ناؤ. ہمارے 3 بچے ہیں, ادھر ہی بورن ہوئے ہیں, سٹیزن ہیں, اور بزنس میرا اپنا ہے, کاروبار بھی اپنا ہے, گھر بھی ہے. تو میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وائف ابھی میری اسپانسر ہوئی ہے, اور اس کا تب سے کیس ابھی تک 2-3 وہ انٹرویو لے چکے ہیں, اور کوئی ہمیں وہ آنسر نہیں کر رہے ہیں. میں اس کے انڈر آتا ہوں. میرا کیس انہوں نے وداؤٹ میری وائف کا کوئی ڈسیزن لینے کے, میرا جو کیس ہے انہوں نے ڈنائی کر دیا ہے, اور ابھی تک وائف میری کا کوئی وہ جواب نہیں دے رہے ہیں. تو میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آیا لیٹس سے اگر وہ میری وائف کا بھی کوئی کیس ڈنائی وغیرہ کر دیتے ہیں, تو ہمیں اتنے عرصہ ہو گئے ادھر رہتے ہوئے, کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے, تو کیا اس میں بچے بھی سٹیزن ہیں, کچھ تھوڑی سی ہمیں گنجائش ادھر ہے کہ ہمارا کچھ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں, جب بچے 20 سال کے ہو جائیں گے, 21 ایئرز اولڈ, پھر وہ آپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی ایون اگر آپ اللیگل بھی ہیں ایز اے US citizen you can apply for your parents. Okay, I see. It's yes. You can apply if you have no problems, no criminal record. It should be okay. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. یعنی کہ ایسے جتنے بھی افراد ہیں, اور جو لوگ جبار صاحب جو لوگ اپنا اسٹیٹس کھو بیٹھتے ہیں, ان کے پاس کیا راستہ ہے اپنے آپ کو لیگلائز کرنے کا؟ مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اگر جیسے یہ کلائنٹ جیسا شادی کر سکتے ہیں, مگر یہ جب شادی کریں گے, سمجھو یہ 20 سال سے یہاں اللیگل, اور پھر شادی کرتے ہیں, تو امیگریشن والے یہ پوچھیں گے کہ شادی کیوں کرے, صرف پیپرز یا از اٹ اے ریئل میرج؟ تو یہ پروف کرنا ہوگا کہ اٹس اے ریئل میرج. ورنہ بولیں گے کہ نو یو میرڈ فار یور پیپرز, ڈیپورٹڈ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہمارا میرا خیال ہے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. آخری اگر آپ پاکستانی کمیونٹی کو چند لفظوں میں کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ اس ملک کے بارے میں آگاہی زیادہ حاصل کریں, کیونکہ بہت سارے مسائل ہمیں خود چیزوں کو پتہ نہیں ہوتے, اس لیے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں. میں کافی وکیل وہاں ہیں جو فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. اگر وہاں وکیل کے پاس جاؤ, کچھ پرابلم ہو تو فری کنسلٹیشن, جا کے پوچھنے میں کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جا کے پوچھو, پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے کہ کوئی سول کیس میں, سمجھو سول کیس میں کوئی خط آتا ہے کہ یو آر بینگ سوڈ, زیادہ لوگ ایسے بولتے ہیں کیا ہے, کچھ نہیں ہے, پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. پھر 2 سال بعد آتا ہے کہ ججمنٹ اگینسٹ یو. تو اگر شروع میں وکیل کے پاس جاؤ اور وکیل بہت زیادہ کہ ایسے جواب دینا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, تو ابھی ایڈریس اٹ ناؤ, پھر بعد میں پرابلم نہیں ہوگا.
اور اٹس ناٹ جسٹ سول، ہر چیز میں، امیگریشن میں یا کروں میں اتنے وکیل یہاں ہیں بیٹھے ہیں جو فری کنسلٹیشن دیتے ہیں. فری اور کافی ساری تنظیمیں بھی میرا خیال ہیں ہاں جو کہ آپ کو فری کنسلٹیشنز دیتی ہیں، اور کچھ میرا خیال ہے ادارے بھی ہیں، حکومتی ادارے بھی ہیں جو آپ کو آپ کے بیسک رائٹس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور آپ کو ان سہولیات کے متعلق بھی آگاہی دیتے ہیں کہ جن کے آپ اہل ہیں. تو ناظرین، آج کی آپ نے گفتگو سنی اور اس میں ہم نے کافی ساری کمپلینٹس بھی سنی ہمارے بھائیوں کی کہ یہاں پر آتے ہیں اور ان کو کس طرح ایئرپورٹس پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمام جو ایکسپیرینسز ہیں یہ کافی تکلیف دہ ہیں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو کہ گزشتہ 100 سالوں کی تاریخ میں ایک مشکل ترین دور ہے، اور یہ اس علاقے سے ہمارا ناتا ہے، وہ اس زمین سے ہمارا تعلق ہے کہ انفارچونیٹلی وہاں پر بھی کافی مسائل ہیں. اس لیے ہم نیچرل سسپیکٹس بن جاتے ہیں، آبویس سسپیکٹس بن جاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں. اس مسئلے کا قانونی حل بھی ہوگا، لیکن ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم یہاں پر اپنے متعلق امریکیوں میں آگاہی پیدا کریں، پھیلائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، اور جو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے وہ بڑھائیں، اور یہاں پر جو سیاستدان ہیں ان کو بھی بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہماری تاریخ کیا ہے اور ہمارے مسائل کیا ہیں. یہ آگاہی بڑھے گی تو ہمارے لیے مشکلات جو ہمیں جو پیش آ رہی ہیں ان میں کمی آئے گی اور حالات بہتر ہوں گے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. جبار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئے. اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.